امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے جمعے کا دن۔ آپ کا ہمارے چینل پر وزٹ کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ تو چلیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ جمعے کا دن ہفتے کا سب سے بہترین دن ہے، جیسا کہ مسلم حدیث کی روشنی میں حدیث نمبر 854 میں آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بہترین دن جمعے میں سورج طلوع ہوتا ہے۔ جمعے کا دن ہے، اس دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور اسی دن وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے اور اسی دن جنت سے زمین کی طرف نکالے گئے، اور قیامت بھی جمعے کے ہی دن قائم ہوگی، کیونکہ یہ سب سے اہم دن ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اہتمام کے ساتھ جمعے کی نماز ادا کرنے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ سورۃ الجمعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو تم اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت کو کرنا چھوڑ دو، کیونکہ یہ سب تمہارے لیے تجارت وغیرہ سے بہتر ہے۔ اور اگر تم جانتے ہو، بہرحال اس آیت سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں جمعے کے دن کی بہت فضیلت ہے۔ جمعے کی نماز ہم سب پر فرض کی گئی ہے۔ سنن ابی داؤد کی حدیث سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ نماز جمعہ ہر مسلمان پر جماعت کے ساتھ فرض کی گئی ہے، اور سوائے 4 قسم کے لوگوں کے: نمبر 1 غلام، نمبر 2 عورت، نمبر 3 بچہ اور نمبر 4 مریض۔ بہرحال نماز جمعہ پڑھنے کے بے شمار فوائد ہیں۔ صحیح مسلم بخاری کی حدیث میں آیا ہے کہ حدیث نمبر 883 میں آیا ہے، حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن نہائے اور جس قدر پاکی حاصل ہو سکے کرے، اور تیل یا اپنے گھر میں موجود خوشبو لگائے، پھر وہ گھر سے نکلے اور مسجد میں 2 آدمیوں کے درمیان گھس کر بیٹھ جائے اور اس میں بالکل بھی تفریق نہ کرے، اور جہاں جگہ ملے بیٹھ جائے اور پھر اپنے مقرر کے مطابق نماز پڑھے۔ پھر جب امام خطبہ شروع کرے تو خاموش رہ کر سنے، اور اس کے اس جملے سے پچھلے جمعے تک کے تمام مدت کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 935 میں آیا ہے کہ سید ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن کا ذکر کیا اور فرمایا، اس میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ مسلمان وہ میسر آ جائے کہ وہ اس میں کھڑا ہو، نماز پڑھ رہا ہو تو اللہ تعالیٰ جس چیز کا سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے وہ ضرور عطا فرما دیتا ہے۔ اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 854 میں آیا ہے، جو شخص غسل کر کے جمعے کے لیے آتا ہے اور خطبہ شروع ہونے تک جس قدر ہو اس کے نوافل ادا کرتا ہے، اور جمعے کا خطبہ شروع سے آخر تک خاموشی کے ساتھ سنتا ہے، تو اس کے گزشتہ جمعے سے لے کر
اس جمعے تک اور مزید 3 دن کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بہرحال دوستو، یہاں گناہ سے مراد صغیرہ یعنی چھوٹے گناہ ہی ہیں۔ چھوٹے گناہ بھی اس وقت معاف ہوں گے جب کبیرہ گناہ یعنی بڑے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ اگر کبیرہ گناہوں سے نہیں بچے گا تو صغیرہ گناہ بھی معاف نہیں ہوں گے، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث میں آیا ہے۔ حدیث نمبر 233 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، 5 نمازیں ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اور ایک رمضان دوسرے رمضان تک درمیان مدت کے گناہوں کو مٹا دینے والے ہیں، جبکہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے۔ تو دوستو، بہرحال جہاں تک کبیرہ گناہوں کا تعلق ہے تو ایک مسلم کے لیے لازم ہے کہ وہ ان سے سچے دل سے توبہ کرے۔ دوستو، یہ تھا جمعۃ المبارک کے حوالے سے ایک مختصر سا بیان۔ امید کرتا ہوں آپ کو پڑھ کر اچھا لگا ہوگا۔